نواز ہمیں سرما ایسا دے کے گیا ہے، وہ سرما لگانے کے بعد آدمی منافق کو ہزاروں پردوں میں بھی پہچان لیتا ہے۔ کی عظمت کے لیے ماں کا نیک ہونا بھی ضروری ہے اور باپ کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ اٹھا لو اس بدبخت یاسین قادری کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا لو، باپ سے نہیں ملتا ہوگا، محلے کے کئی لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ سے میچ کر رہا ہوگا۔ بات صحیح ہے یا نہیں؟ میرا لہجہ، میری بات، میرا انداز کسی کو برا لگتا ہوگا کہ یار بڑے سخت جملے کہہ دیے، یہ بہت کم ہیں جسے صحابہ کے بارے میں کوئی خیال نہیں، خدا کی قسم ہمیں اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ عزت اور احترام کے لائق وہی ہے جو ان کی عزت کرے جن کے لیے اللہ نے کہا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور صحابہ کے لیے ہے۔ احد کے واقعے کو لیتے ہیں، یہ شوال کے مہینے میں احد ہوا، ادھر صحابہ پر اعتراض، وہ بھاگ گئے تھے، اچھا اعتراض وہ کرتے ہیں جن کا اپنا کتنے سو سال سے بھاگا ہوا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جن کا اپنا کبھی آتا ہی نہیں ہے، بھائی بھاگنا اس کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں؟ بھائی اگر کسی کا کوئی بہت بڑا ہو پیشوا مثال کے طور پہ، وہ چلا جائے اور موت کے ڈر سے، اور لکھا ہوا بھی ہو کہ وہ موت کے ڈر سے گیا، اور پھر آتا بھی نہ ہو، بھاگنا اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ آئے گا، میں نے کہا کون؟ پتہ نہیں کسی کا کہتے ہیں آئے گا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے بھائی، میں نے کہا آتا کیوں نہیں؟ کہتا آتا آئے گا دیکھنا، میں نے کہا نہیں، وہ ذرا سا سر نکالتا ہے، ذرا آواز آتی ہے سپاہی صاحبہ، وہ پھر اندر ہو جاتا ہے، ادھر سے پھر کوئی نکل، پھر ادھر سے ایک آواز آ، پھر اندر ہو۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، ہم حکومت سے کہتے ہیں دیکھو لڑنے کی بات نہیں ہے، بات دیکھو فتنہ کون کر رہا ہے، ان سے پوچھو اصلی قرآن کہاں ہے؟ کہتے ہیں غار کے اندر۔ بھائی امام کہاں ہے؟ غار کے اندر۔ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ غار کے اندر۔ سلیمانی انگوٹھی کہاں ہے؟ غار کے اندر۔ عصا موسوی کہاں ہے؟ غار کے اندر۔ صحیح حدیثیں کہاں ہیں؟ غار کے اندر۔ قرآن کہاں ہے؟ غار کے اندر۔ ان سے کہو کہ جناب جب سب کچھ تمہارا غار کے اندر، تو جناب 10 محرم کو کیوں بازار کے اندر؟ بھائی جب اس کا سارا مذہب غار کا ہے تو اسے بھی غار میں جانا چاہیے نا، یا کم از کم اسے غار سے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر نکل بھی گیا ہے تو اتھے ہی بڑھ جاوے جتھوں نکلے ایسی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تمہیں میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی بدبخت یہ کہے عہد میں یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، اس سے کو پھر کیا ہو گیا؟ اور جی پاؤں اکھڑ گئے تھے، پیچھے ہو گئے تھے، کہا پیچھے ہو گئے تھے پھر کیا؟ کہا کہ پھر آگے بھی آ گئے تھے۔ کہا ہاں، یہ پیچھے ہو کے آگے آنا، اس کو بھاگنا نہیں کہتے، اس کو پلٹ کے جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ کہتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا جی وہ ٹیلا چھوڑ کر بعض صحابہ نیچے آ گئے تھے مال غنیمت کے لیے۔ آپ اس سے پوچھو، اگر تمہیں کبھی کوئی یہ کہے، اس سے کہو کبھی جہاد کا نام بھی سنا ہے یا جہاد میں گیا بھی ہے؟ کہتا ہے کبھی گیا تو نہیں ہوں۔ تو کہا جب پتہ کچھ نہیں تو باتیں اتنی بڑی اور اعتراض صحابہ پر۔ اور کسی نے کسی سے پوچھا کہ پاکستان کا کدو چھوٹا کیوں ہوتا ہے اور چائنا والوں کا کدو بڑا کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ اس نے کہا پتہ کدو کا نہیں اور باتیں تو اس دین کی کر رہا ہے، کدو پتہ نہیں۔ کہا تو اس نے علم تھا گدے کا کیوں بڑا ہوتا ہے اور اس کا کیوں، لیکن میں نے جناب وہ ذرا چینج کیا ہے تھوڑا، تو اس نے پھر یہی کہا تھا پتہ علم کا نہیں اور بات یہاں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان سے پوچھو جہاد، اور جہاد گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ایک مولوی صاحب حلوے والا کوئی تھا بیچارہ یا کیا تھا، وہ دعا کر رہا تھا اللہ شہادت دے، اللہ شہادت۔ پیچھے کوئی بیزار ہو کے کہتا ہے مولوی صاحب جہاد میں تسی جانا نہیں، حلوے پہ بم کسی پانا نہیں۔
جو کہے جناب وہ نیچے آ گئے، ان سے کہو یہ بتاؤ اگر یہ عہد والے یہ نیچے نہیں آتے تب بھی انہیں بعد میں جب مال غنیمت تقسیم ہوتی اس میں سے حصہ ملتا یا نہیں؟ بھائی مال غنیمت کوئی شادی میں لٹانے والے پیسے تھوڑی ہیں کہ لٹاؤ اور جس بچے کے ہاتھ میں جتنے آ گئے وہ اس کے ہو گئے۔ مال غنیمت میں تو ہر ایک کو حصہ ملتا ہے۔ کہو جو یہ نیچے اگر نہیں آتے تو مجھے بتاؤ پھر بھی انہیں مال غنیمت میں سے حصہ ملتا یا نہیں؟ وہ کہے گا ہاں حصہ تو بعد میں پھر بھی ملتا۔ تو اسے کہو کہ جب ملتا تو پھر پتہ چلتا یہ مال غنیمت کے لیے نہیں آئے تھے۔ اصل میں مال غنیمت کو ایمانداری سے سنبھال کر سمیٹ کر اپنے امیر تک پہنچانا یہ ایک نیکی اور ثواب ہے۔ صحابہ ثواب کے لیے آئے تھے، مال غنیمت کے لیے نہیں آئے تھے۔ نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ تو یہ سوشل میڈیا پر ایک بدبخت یاسین قادری جو اپنے کو اہل سنت کا لبادہ اڑا کر سامنے پیش کرتا ہے لیکن اس کا اہل و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی توہین کی۔ ہم نے کل پریس کانفرنس کر کے بھی یہ بات کہی کہ حکومت فوراً الفور اس گستاخ کو گرفتار کر کے سزا دینی چاہیے یا نہیں؟ اور جس کا پروگرام کرا جس نے اویس ربانی، چونکہ یہ دوگلی پالیسی چلتا ہے، یہ سارے اندر سے ہیں بے ایمان لیکن سامنے لیبل کوئی اور لگایا ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا اویس ربانی، ہو گیا ساحل ادیم، ہو گیا یہ مرزا انجینئر، ہو گیا یہ فضل ہمدرد، ہو گیا یہ جتنے سارے جو ہیں نا یہ ایسے ہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں لبادہ سنیت کا اوڑا ہوتے ہیں، اندر سے یہ بات کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تمہیں پہچانتے ہیں، تم ہزار پردوں میں بھی آ جاؤ، حق نواز ہمیں سرما ایسا دے کے گیا ہے، وہ سرما لگانے کے بعد آدمی منافق کو ہزاروں پردوں میں بھی پہچان لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس ملعون کو گرفتار کرنا چاہیے یا نہیں؟ صحابہ کی عزت و ناموس کی بات آئے تو ان کے دفاع میں میدان میں آنا چاہیے یا نہیں؟ نعرہ